السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیے غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان کی سحری مکے میں اور افطار مدینے میں نصیب فرما۔ دل لبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل لبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو وادی بندہ نواز میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے 32ویں سالانہ سنی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم اس محفل پاک کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان تمام حضرات سے جو اس اجتماع گاہ میں موجود تو ہیں لیکن وہ یا تو اسٹالز پر کھڑے ہیں یا تو راستوں میں یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں یا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے گھر سے اس اجتماع میں شرکت کی نیت سے آئے ہیں تو اپنے وقت کو یہاں وہاں ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ آ کر بیٹھیں
اور اس منبر رسول سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ تک پہنچائے جائیں اسے سننے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس 32ویں سالانہ سنی اجتماع میں شرکت کی توفیق دی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد ہونے والے سالانہ سنی اجتماع میں ہمیں اور آپ کو شرکت کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آئیں، بیٹھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کی کوشش کریں۔ میرا کریم سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Forgot something important? We are here to help. فرامین کو سننے کی کوشش کریں۔ میرا کریم سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرا عنوان ہے جوانی، آزمائش اور کامیابی۔ جوانی کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اسے سمجھنے کی اور ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں تو آپ جس سے بھی سوال پوچھیں گے ہر کوئی کہے گا کہ جوانی یہ ہر انسان کی عمر کا ایک حصہ ہے۔ یہ اٹس اے پارٹ آف ایج اور اٹس اے پارٹ آف لائف۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کو جوانی نہیں ملتی ہے؟ دنیا میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو جوان ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ اگر پیدا ہوا تو اسے جوانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جوانی یقیناً انسان کے عمر کا ایک حصہ تو ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو صرف انسان کے عمر کا ایک حصہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں جوانی اللہ کی ایک نعمت کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو اللہ کی نعمت قرار دیا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت جانیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت جانیں، زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت جانیں، صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت جانیں، مال و دولت کو غربت سے پہلے اللہ کی نعمت جانیں، اور فرماتے ہیں فراغت کو یعنی خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے اللہ کی نعمت جانیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو اللہ کی نعمت فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب جوانی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت فرمایا تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم جوانی کو صرف عمر کا ایک حصہ نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت مانیں۔ اور جب جوانی کو اللہ کی نعمت مانتے ہو تو کیا کریں جوانی کا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی تاریخ بھی چل رہی ہے، آپ نے اپنے شاگرد جناب سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی سے فرمایا کہ اے سفیان، اللہ جب تجھے کوئی نعمت عطا کرے تو تجھے چاہیے کہ تو اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر تو اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرے گا میں نعمت میں اور برکت عطا فرماؤں گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام جعفر صادق فرما رہی ہیں جناب سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو اللہ کی نعمت فرمایا، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو،
اللہ نعمت میں اور برکت عطا فرمائے گا. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، میرے نبی نے جوانی کو نعمت فرمایا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ قیامت میں اپنی ایک ایک نعمت کا ہم سے حساب بھی لے گا. فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک اپنے پیر کو ہلا تک نہ سکے گا، یعنی اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. اور 5 سوالوں کو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا سوال ہوں گے؟ آقا فرماتے سب سے پہلا سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ اللہ نے تجھے جو 40 سالہ 50 سالہ 60 70 سالہ زندگی دی تھی، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ پھر فرماتے ہیں دوسرا سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ اب بتائیے، جوانی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی اہم چیز نہیں ہے تو پھر جوانی کے تعلق سے کوئی سوال ہی نہیں بنتا، جوانی کے تعلق سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں بنتا. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا. اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا، بتا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا، تیرا سورس آف انکم کیا تھا. چوتھا سوال ہوگا کہ تو نے مال کو خرچ کہاں کیا. اور 5واں سوال ہوگا کہ تیرے پاس جو علم تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس وادی بندہ نواز میں، ہر کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہے، ہر کوئی عالم فاضل مفتی حافظ قاری نہیں ہے. لیکن 5واں سوال ہوگا، جتنا تجھے علم تھا اس علم پر تو نے کیا عمل کیا. اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو 5واں سوال ہوگا، کیا آپ کہیں گے کہ مولا مجھے کوئی علم ہی نہیں تھا؟ کیا آپ یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ مجھے کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نماز فرض ہے، کیا اس بات کا علم ہر مسلمان کو نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، کیا اس بات کا علم ہر مسلمان کو نہیں ہے؟ غیبت کرنا چغلی کرنا حرام ہے، کیا اس بات کا علم ہر مسلمان کو نہیں ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا کیا ہر مسلمان کو یہ حرام ہے؟ کیا ہر مسلمان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ سیٹیاں تالیاں بجانا یہ حرام ہے، کیا ہر مسلمان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ ماہ رمضان کے روزے فرض ہے، مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، کیا ہر مسلمان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ اپنے ماں باپ کی اطاعت، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو 5واں سوال ہوگا، جتنا تجھے علم تھا تو نے اس علم پر کیا عمل کیا. رینٹ ہے، مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، کیا ہر مسلمان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ اپنے ماں باپ کی اطاعت، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو 5واں سوال ہوگا، جتنا تجھے علم تھا تو نے اس علم پر کیا عمل کیا. تو اس 5 سوال میں بھی جوانی کا سوال ہوگا. لیکن آج ہماری قوم کے جوانوں نے جوانی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ لوگ کہتے جوانی تو دیوانی ہوا کرتی ہے، بعض لوگ کہتے جوانی تو مستانی ہوا کرتی ہے، بعض لوگ کہتے تو جوانی تو دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے کے لیے ہے، جوانی تو عیش کرنے کے لیے ہے، جوانی تو نفسانی لذات اور نفسانی لذات کو اور نفسانی ضروریات کو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہے. آپ ذرا سوچیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو اللہ کی نعمت قرار دے دیا، اور انہی کا کلمہ پڑھنے والا جوان جوانی کو نعمت نہیں بلکہ جوانی کو دیوانی سمجھتا ہے، عیاشی کرنے کی عمر سمجھتا ہے، رب رسول کی نافرمانی اور بغاوت کی عمر سمجھتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں جب بھی انقلاب پیدا ہوا ہے تو دنیا میں انقلاب
بچوں اور بوڑھوں کے ذریعے پیدا نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے جوانوں کے ذریعے دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ یقیناً بوڑھوں کے مشورے شامل ہوئے، بوڑھوں کی پشت پناہی شریک تھی، لیکن انقلاب آیا ہے تو جوانوں کی بنیاد انقلاب آیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کچھ مہینے پہلے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے شری لنکا میں جو کچھ ہوا، یا دنیا کے مختلف ملکوں میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، آپ بتائیے یہ بغاوت، یہ ریولوشن، یہ جو لوگ سر اٹھا رہے ہیں وہاں کی حکومتوں کے خلاف، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کے بچے نہیں ہیں، یہ اس ملک کے بوڑھے نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کا جوان ہے۔ جوان جب حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جوان جب ظلم و زیادتیوں پر بغاوت کی آواز بلند کرتا ہے، جوان جب انقلاب کے نعرے لگاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں ہل جاتی ہیں۔ وہ بنگلہ دیش جہاں گورنمنٹ کے خلاف بولنے کا کسی کو حق تک حاصل نہیں تھا، آپ نے دیکھا کہ جب وہاں کے جوانوں نے ملک کی حکومت کے خلاف بغاوت کی آواز کو بلند کیا، تو جنہیں حکمرانوں سے ملنے کا حق حاصل نہیں تھا وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی داخل ہو گئے، وہ پریزیڈنٹ ٹاور کے اندر بھی داخل ہو گئے، وہ پرائم منسٹر کے گھر کے اندر تک داخل ہو گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو دنیا میں جب کہیں کسی ملک میں انقلاب آیا ہے تو وہاں کے جوانوں کے ذریعے انقلاب آیا ہے۔ لیکن آج قوم مسلم کے جوانوں کی پوزیشن کیا ہے؟ آج قوم مسلم کے جوانوں سے انقلاب کی آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہماری قوم کا جوان تو پب جی کھیلنے میں مست ہے، ہماری قوم کا جوان تو رات بھر یوٹیوب پر مست ہے، ہماری قوم کے جوان کو تو آئی پی ایل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہماری قوم کا جوان آج ماوا زردہ گٹکا کھا رہا ہے، آج بیڑی سگریٹ پان تمباکو کا شوقین ہو چکا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہماری قوم کا وہ جوان جو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہے، کیا آپ بتائیے وہ کوئی انقلاب لانے کے قابل ہے؟ ہماری قوم کے جوان کو یہ پتا نہیں کہ تجھ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ ہماری قوم کے جوان کو یہ پتا نہیں کہ تجھ پر تیرے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ ہماری قوم کے جوان کو یہ تک پتا نہیں کہ تجھ پر تیرے اہل و عیال کے، تیرے بھائی بہنوں کے، تیرے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، کچھ پتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میری قوم کا جوان رات بھر آوارہ گردی کرنے میں مست ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک تلخ بات کہوں گا، آپ کے گلبرگہ شریف کی سرزمین پر حیدرآباد میں جا کر دیکھیں، ممبئی کے ہوٹلز اور ڈھابوں میں آ کر دیکھیں، آپ کو پوری رات وہاں قوم مسلم کے نوجوان نظر آ جائیں گے، حقہ پیتے ہوئے، موبائل پر بیٹھے لوڈو کھیلتے ہوئے، ریل، اسٹیٹس، ڈی پی، انسٹاگرام اسٹوری، فیس بک دیکھتے ہوئے پوری رات اسی میں گزر جاتی ہے۔ آپ بتائیے جس قوم کا جوان رات کے 2 3 4 بجے تک موبائل پر اپنے وقت کو ضائع کرے گا، کیا صبح سو کر اٹھنے کے بعد وہ کسی سوچ اور فکر کے قابل ہوگا؟ وہ کسی انقلاب کے قابل ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات میں نے اکثر اجتماعات میں کہی، آج آپ کے شہر میں بھی یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اس وقت قوم مسلم میں تیزی کے ساتھ 2 بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ وہ 2 بیماریاں کون کون سی ہیں سنو، اور ان بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرو۔ آج بھی اگر بیدار نہ ہوئے، آج بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، آج بھی ان بیماریوں سے اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش نہ کی، تو یاد رکھنا آنے والا وقت آج کے دور کے مقابلے زیادہ تباہ کن ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس وقت قوم مسلم میں تیزی کے ساتھ جو 2 برائیاں پھیل رہی ہیں، ایک برائی قوم مسلم کے نوجوان لڑکوں میں ہے اور دوسری برائی قوم مسلم کی نوجوان لڑکیوں میں ہے۔ آج قوم مسلم کا نوجوان تیزی کے ساتھ نشاور چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ شراب، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر، براؤن شوگر، ہیروئن، بٹن، سولوشن، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آ گئی ہیں نشہ کرنے کے لیے۔ آج ہماری قوم کا جوان تیزی کے ساتھ نشاور چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور المیہ یہ ہے مسلم محلوں میں ڈرگز لے کر مرنے والے بھی مسلمان
یعنی ڈرگ ایڈکٹ بھی مسلم ہیں اور ڈرگس بیچ کر مال کمانے والے بھی مسلمان ہیں، ڈرگ پیڈلرز بھی مسلمان ہیں۔ یہ ایک برائی مسلم نوجوان لڑکوں میں اور لڑکیوں میں آج قوم مسلم کی بچیوں میں بے حیائی، بے پردگی، بے غیرتی، بے شرمی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوئی لڑکی، مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی، مسلمان ماں باپ کا نام لینے والی لڑکی آج اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے جذبات کے لیے، اپنی جسمانی خواہشات کے لیے، اپنی ذات پات کو، کنبے قبیلے کو، مذہب کو نہیں دیکھتی، اپنے ماں باپ کی، باپ دادا کی عزت کی پرواہ نہیں کرتی، صرف اپنی نفسانی ضروریات کے لیے وہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک پوت کر رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگنے پر آمادہ ہے۔ کیا بتائیے یہ بیماری تیزی سے نہیں پھیل رہی ہے؟ اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان بیماریوں کی طرف توجہ دینے کے لیے۔ ہم تو ہوٹل بازی میں مبتلا ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ہم ناسک سے اجتماع کر کے ممبئی واپس جا رہے تھے۔ دوران سفر ہم بھیونڈی میں رکے، چونکہ کنٹینیو چلے آ رہے تھے، ساتھیوں نے کہا ایک بریک لے لیں، تھوڑا سا ہاتھ پیر سیدھا کر لیں، چائے پی لیں۔ ہم جب بریک لینے کے لیے ڈھابے میں گئے تو دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا کہ ڈھابے میں 13 14 14 15 سال کی مسلمان بچیاں جو فیملی کے ساتھ آئی تھی، جن کے چاچا، والد، ماموں، امی، بھائی سب موجود تھے، اس عمر کی بچیاں اپنے ماں باپ کے چاچا ماموں کی موجودگی میں ان کے سامنے بھیونڈی کے ڈھابے میں حقہ پی رہی تھی۔ آپ بتائیے کیا تربیت دے رہے ہو اپنی نسل کو؟ جوانی عیش کرنے کے لیے ہے، جوانی مزے کرنے کے لیے ہے۔ کہیں شادی ہو رہی تھی، حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، علاقے کے بڑے مشہور حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی۔ شادی کے موقع پر وہ سارے خرافات جو عام مسلمانوں کے یہاں ہوتے، حاجی صاحب کے یہاں بھی یہ سب ہو رہا تھا۔ مشہور تھے وہ حاجی صاحب کے نام سے، اس لیے ان کا نام لیتا حاجی صاحب۔ آخرکار شادی کے اسٹیج پر وہ وقت بھی آیا جب دلہن کو اور لڑکے لڑکی کے گھر والی عورتوں کو ویڈیو شوٹنگ والے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نکاح کے بعد دولہا دلہن کو بعد میں ہاتھ لگاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ والا پہلے ہاتھ لگا لیتا ہے، یوں پکڑ کر کہے گا یوں تھوڑا چہرہ یوں کرو، یہ تھوڑا یوں کرو، یہ تھوڑا یوں کرو، ہاتھ پکڑ کر کہے گا ہاتھ یوں نیچے کرو، ہاتھ یوں اوپر کرو۔ آپ بتائیے یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حاجی صاحب کے گھر کی 16 17 18 19 20 سال کی لڑکیاں سج سمر کر اسٹیج پر باقاعدہ ویڈیو شوٹنگ کروا رہی تھی، اور ویڈیو شوٹنگ کرنے والے لڑکے ان سب کے ہاتھ کو، چہرے کو، سر کو چھو رہے تھے، ان کے جسموں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ مسجد کے امام صاحب سے جب برداشت نہ ہوا تو امام صاحب نے آخرکار حاجی صاحب کو بلا کر کہا، حاجی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے تو یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا، آپ یہ سب کچھ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حاجی صاحب یہ آپ کے گھر کی بچیاں ہیں، آپ محلے کے عزت دار آدمی ہیں، آپ کے گھر کی بیٹیوں کو آپ نے ویڈیو شوٹنگ والے کے حوالے کر دیا ہے، اور ویڈیو شوٹنگ والے جہاں چاہتے ہیں ویڈیو شوٹنگ کے نام پر آپ کے گھر کی بچیوں کے جسم کو ہاتھ لگا رہی ہیں۔ کیا بتائیے آپ کو غیرت نہیں آتی؟ تو جانتے ہو مسجد کے امام صاحب سے حاجی صاحب مسکرا کر کہتے ہیں، ارے حضرت چھوڑیے نا، ارے یہ سب چیزیں دیکھنے کی نہیں ہوتی، یہی تو بچیوں کی عمر ہے، ان کو کر لینے دیجئے، یہی تو موقع ہے خوش ہونے کا، ان کو خوش ہونے دیجئے۔ تو جانتے ہو مسجد کے امام نے کیا کہا؟ مسجد کے امام نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، حاجی صاحب آپ کی عقل پر مجھے رونا آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ عمر ہے بچیوں کی، جو کرنا ان کو کرنے دو۔ ارے یہ عمر بچیوں کو بے حیا بے پردہ کر کے غیر محرم کے حوالے کرنے کی نہیں تھی، بلکہ یہ عمر تو آپ کو، آپ کے گھر کی بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنانے کی تھی۔ Patience. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جن بزرگوں سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، چاہے وہ تمام اولیاء کے امام سیدنا سرکار غوث اعظم ہوں،
چاہے وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہوں یا خواجہ بندہ نواز ہوں، آپ جن جن بزرگوں سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا ان بزرگوں نے بھی اللہ کی عبادت کے لیے بڑھاپے کا انتظار کیا تھا کہ جب بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو پیجامہ کرتا سلا لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو مسلح خرید لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو ٹوپی لے لیں گے؟ کیا انہوں نے اللہ کی عبادات کے لیے بڑھاپے کا انتظار کیا تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا ان بزرگوں نے اللہ کی عبادت کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ جوانی میں رب رسول کے فرما بردار بن گئے تھے، یہ جوانی میں نیکوکار بن گئے تھے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جوان جب عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی عبادت 10 بوڑھوں کی عبادت کے مقابلے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی 10 بوڑھے مل کر جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کو جوان کی عبادت ان 10 بوڑھوں کے مقابلے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جوانی میں عبادت گزار بن جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس جوان کو جو جوانی میں عبادت گزار بن جائے، اللہ بڑھاپے میں بھی اس بوڑھا ہونے کے بعد اللہ اسے بڑھاپے میں بھی بڑھاپے کی نہیں بلکہ جوانی کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب میں آخری بات عرض کروں گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اور یہ میسج یہاں سے لے کر جائیے گا۔ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی رب رسول سے بغاوت کے لیے نہیں، جوانی بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں اور تانے دینے کے لیے نہیں، جوانی سیٹیاں تالیاں بجانے کے لیے نہیں، جوانی رات بھر یوٹیوب دیکھنے، پب جی کھیلنے، لوڈو کھیلنے کے لیے نہیں، جوانی آج اس لڑکی کو کل اس لڑکی کو بائک پر بٹھا کر گھمانے پھرانے کے لیے نہیں، جوانی رب رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے گناہوں پر شرم و ندامت کے آنسو بہانے کے لیے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب کسی بوڑھے کو بھیک مانگتا دیکھتے تھے تو فرماتے تھے یقیناً اس نے جوانی میں اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، اسی لیے بڑھاپے میں اللہ نے اس کی قوت کو ختم کر دیا۔ جوانی میں اللہ کے حقوق کو پامال کرو تو بڑھاپے میں قوت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا جو جوانی رب رسول کی فرمانبرداری میں گزارتا ہے اللہ اسے بڑھاپے میں بھی جوانوں والی قوت عطا فرماتا ہے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، یہ آخری بات ہے، توجہ سے سننا مسلمانوں۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، ایک بوڑھا آدمی آپ کی خدمت میں آیا، کہتا ہے حضور آپ کو گواہ بنا کر عمر بھر کے گناہوں پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی، بوڑھے نے رو رو کر توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد جب جانے لگا تو خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص جانے سے پہلے بتا تو کرتا کیا ہے؟ تو بوڑھا کہتا ہے جو کرتا ہوں نا میں نے اسی کام سے توبہ کی ہے، جو کرتا ہوں نا اسی سے میں نے توبہ کی۔ آپ نے فرمایا ایسا کیا کرتا تھا تو کہ جس سے تو نے آج توبہ کر لی؟ وہ کہتا ہے آپ سننا چاہتے تو سنیں، میں کفن چور ہوں، میں نے زندگی بھر لوگوں کے کفن چرائے ہیں اور آج میں نے کفن چوری سے توبہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کس بات نے تجھے توبہ کرنے پر آمادہ کیا؟ وہ کہتا ہے کمر جھک گئی، آنکھ کمزور ہو گئی، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اب میں نے جب دیکھا کہ میرے خود کے قبر میں جانے کا وقت آ گیا تو سوچا کیوں نہ اپنے رب سے صلح کر لوں، اس لیے میں نے گناہ سے توبہ کر لی۔ اب بھوکے مرنا گوارا ہے لیکن کفن چوری کرنا گوارا نہیں۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو نے زندگی میں کتنے لوگوں کے کفن چرائے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 1000 لوگوں کے کفن چرائے۔ آپ نے سنا تو کانپ گئے، 1000 لوگوں کے تو نے کفن چرائے؟ جن 1000 لوگوں کے کفن چرانے کے لیے تو نے ان کی قبریں کھودی ہوں گی، مجھے بتا کیا تو نے قبر کھودنے کے بعد کوئی عبرتناک بات دیکھی، کوئی خوفناک بات دیکھی؟
اگر تو نے ایسا کچھ دیکھا ہو تو مجھے بتا تاکہ میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں. وہ کفن چور کہتا ہے اے خواجہ بایزید بسطامی آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں. میں نے جن 1000 لوگوں کے کفن چرانے کے لیے ان کی قبروں کو کھودا تھا, میں نے ان 1000 میں سوائے 2 کے 998 لوگوں کو ایسا پایا کہ جن کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے تھے. پوری زندگی میں 2 ملے جن کا چہرہ قبلے کی طرف تھا, باقی 998 کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے. جب خواجہ بایزید بسطامی نے سنا زاروں قطار رونے لگے, اتنا روئے کہ گشی تاری ہو گئی. جب گشی تاری ہوئی تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا بایزید تو کیوں روتا ہے؟ ارے تو ان میں نہیں ہے جن کے چہرے قبر میں قبلے سے پھیرے جاتے ہیں. اے بایزید تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ارے تو ان میں سے نہیں ہے جن کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیرا جائے گا. اللہ تو قبر میں قبلے سے چہرے ان کے پھیرتا ہے جو زندگی بھر اپنا چہرہ دین سے پھیرے پھیرے گھومتے, جو دین کی طرف پلٹتے نہیں, دین کی طرف دیکھتے نہیں. اللہ ان کے چہرے قبلے سے پھیرتا ہے. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا بایزید جو زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کے دین سے اپنے چہرے کو پھیرے رہتے ہیں, جب وہ قبر میں جاتے ہیں اللہ قبر میں فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس کی گردن کو مروڑ کر اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. اے بایزید تو ان میں سے نہیں. منی ویو سے پرسنل لون لیا, اللہ قبر میں فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس کی گردن کو مروڑ کر اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. اے بایزید تو ان میں سے نہیں ہے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانو, اب میں جاتے جاتے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں آتے ہیں, آپ غوث اعظم سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں. آپ بتائیے ان کے دور میں وہ 998 لوگ جن کے چہرے قبلے سے پھیرے گئے تھے, آخر وہ 998 لوگ کون سا گناہ کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ جو ہے وہ تھیٹر میں فلمیں دیکھنے جاتے تھے, وہ رات بھر PUBG کھیلتے تھے, یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھتے تھے؟ آخر انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا وہ چرسی گنجیڑی تھے, MD کوریکس اور سولوشن لینے والے تھے؟ آپ بتائیے کیا وہ ڈانڈیا کھیلنے والے, پتنگ اڑانے والے تھے؟ کیا وہ سود کا دھندا کرنے والے اور جوا کھیلنے والے تھے؟ آخر انہوں نے کون سے گناہ کیے تھے کہ ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے؟ اے مسلمانوں ذرا سوچو, جب خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے دور میں اتنے گناہ جو میں نے آج گنائے ہیں, ان گناہوں کا سامان وہاں نہیں تھا. اس دور کے لوگ بھی اپنا ایمان نہ بچا سکے اور ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا. آج ہمارے پاس تو گناہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنی چیزیں آ چکی ہیں. آپ سوچو کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, وادی بندہ نواز میں آئے ہو, بندہ نواز کی خیرات لے کر اپنے گھر واپس جانا, اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کر کے رب رسول کو گواہ بنا کر شرم و ندامت کے آنسو بہا کر یہاں سے پلٹنا, تو ایک نئی سوچ کے ساتھ پلٹنا, ایک نئے جذبے کے ساتھ پلٹنا, ایک نئے حوصلے کے ساتھ پلٹنا, یہ سوچ کر پلٹنا کہ اللہ ہم آئے تھے وادی بندہ نواز میں تو دامن گناہوں سے داغدار تھا, اب مولا تجھے گواہ بنا کر اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. اب جوانی عیاشی میں نہیں گزرے گی, اب جوانی تیرے اور تیرے حبیب کی نافرمانی میں نہیں گزرے گی, اب جوانی گزرے گی تو غوث اعظم کے غلاموں والی جوانی گزرے گی, امام حسین کے عاشقوں والی جوانی گزرے گی, امام زین العابدین کے نقش قدم پر چلنے والی جوانی گزرے گی. بتائیے ارادہ کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو اور بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو میرا کریم میدان قیامت میں ہم سب کے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ.